أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 106 سے 108۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فأصابتكم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاة فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربى ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين۔ ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ دین اسلام چونکہ ایک مکمل دین ہے اور مکمل ضابطۂ حیات ہے، لہذا یہ اپنے ماننے والوں کو زندگی میں پیش آنے والے تمام معاملات کے متعلق مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ آیات زیر تفسیر کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اسی قسم کے معاملات میں سے ایک معاملے کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان کے پاس مال و دولت ہے اور وہ اس مال و دولت کو چھوڑ کر دنیا سے جا رہا ہے، اور مال و دولت تو انسان کو چھوڑ کے ہی جانا ہوتی ہے،
اب یہ شخص جو مالدار ہے، اس کے پاس کوئی سونا چاندی ہے، کوئی کرنسی ہے، کوئی زمین ہے، کوئی اشرفیاں ہیں، کوئی بھی چیز ہے، اب یہ چھوڑ کے جا رہا ہے تو جانے سے پہلے یہ اپنے مال میں سے 1/3 حصہ 1/3 جو ہے اس کی وصیت بھی کر سکتا ہے۔ اگرچہ دین اسلام کے ابتدائی دور میں تو انسان اپنی ساری جائیداد کے متعلق وراثت کرتا تھا اور وراثت کا حق رکھتا تھا، اپنی ساری جائیداد کے متعلق وصیت کرتا تھا اور اس وصیت کرنے کا وہ حق رکھتا تھا، لیکن بعد میں اللہ رب العزت نے تمام حقداروں کو ان کے حق دے دیے اور حق مقرر کر دیے۔ اب قاعدہ قانون کیا ہے کہ اب اللہ پاک نے وارثوں کے متعلق وصیت کرنے کی اجازت نہیں دی، جیسا کہ سورۃ النساء میں تفصیلات ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب لیٹسٹ اور آخری حکم یہ ہے کہ آدمی صرف اور صرف اپنے مال میں سے 1/3 حصے کی وراثت میں سے وصیت کر سکتا ہے، اور وہ بھی ان کے لیے نہیں کر سکتا کہ جن کے حق اللہ پاک نے جن کے حصے اور حق مقرر کر دیے ہیں قرآن مجید میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں۔ یہ وصیت ان کے علاوہ کسی دور کے رشتہ دار کے لیے، غیر وارث کے لیے کی جا سکتی ہے، اور وہ بھی 1/3 سے زیادہ نہیں، 1/3 بھی زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی کم کرنے کی کوشش کرو۔ بہرحال آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے جو بات سمجھائی ہے اور جس کے متعلق رہنمائی فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی دنیا سے جا رہا ہو، اس کے پاس کوئی جائیداد ہو، وراثت ہو، تو وہ اس میں سے کچھ وصیت کرنا چاہتا ہے، تو اب وصیت کرتے وقت وہ 2 مسلمانوں کو، 2 گواہوں کو جو عادل ہوں، اچھی رپیوٹ والے ہوں اور سچ بولنے والے ہوں، ایماندار قسم کے 2 مسلمانوں کو وہ اس وصیت پر گواہ مقرر کر لے۔ اور یہ کام لکھ کے بھی ہو سکتا ہے، اور اگر لکھنے کا موقع نہیں ہے، موت کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں، تو اس وقت آدمی زبانی بھی وصیت کر دے، لیکن 2 عادل گواہوں کو، مسلمانوں کو مقرر کر لے، تاکہ وہ جو اس کا مال ہے وہ اس کے وارثوں تک پہنچ جائے اور جن کے متعلق وصیت کی ہے ان تک بھی پہنچ جائے۔ اور اگر کبھی ایسا ہو کہ آدمی سفر میں ہو، گھر میں نہیں ہے، تو سفر میں ہونے کی صورت میں آدمی 2 مسلمان عادل گواہوں کو تلاش کرے، لیکن اگر 2 عادل مسلمان اس کو نہیں ملتے تو پھر اگر وہ 2 غیر مسلم بھی گواہ مقرر کر لے تو یہ جائز۔ سفر میں ہونے کی وجہ سے کئی رخصتیں ہیں نا، نماز میں بھی رخصت مل جاتی ہے، وضو میں بھی رخصت مل سکتی ہے، تو اسی طرح یہ بھی اللہ پاک نے ایک رخصت دے دی کہ چلو اگر سفر کے اندر تمہیں 2 عادل مسلمان گواہ نہیں ملتے تو 2 غیر مسلم گواہی مقرر کر دو۔ اور پھر اس کے بعد آگے مزید اللہ پاک نے یہ بات سمجھائی کہ اگر کبھی ایسا ہو، اگر میت کے وارثوں کو یہ لگے کہ ان 2 گواہوں نے صحیح بات ہم تک نہیں پہنچائی، یہ کو ڈنڈی مار رہے ہیں، یہ کمی بیشی کر رہے ہیں، یا جو مال
ہماری میت نے چھوڑا تھا اور ان کے حوالے کیا تھا اور ان کو گواہ بنایا تھا کہ جاؤ یہ میری وصیت ہے اور ایسے ایسے یہ مال پہنچا دینا، تو یہ اس میں سے کچھ مال چھپا رہے ہیں، کچھ مال انہوں نے خود ہی ہڑپ کر لیا، یا وصیت کے اندر کوئی تبدیلی کر دی ہے تاکہ اپنے کسی پسندیدہ بندے کو نوازیں۔ تو اب اللہ پاک نے حکم یہ دیا کہ اگر تمہیں ان گواہوں پر شک ہے اور تم کسی طریقے سے انویسٹیگیٹ کرتے ہو کہ ان کی وصیت جو انہوں نے ہمیں پہنچائی ہے وہ درست نہیں ہے، تو پھر کیا کرو، ان دونوں کو مسجد میں، مسلمانوں کی اسمبلی میں، اجتماع میں، گیدرنگ میں، نماز کے بعد اکٹھا کرو۔ مسلمانوں کو نماز کے اندر، ظاہر ہے مسلمان نماز میں اکٹھے ہوں گے، تو نماز کے بعد ان دونوں کو کھڑا کرو کہ ہاں بھائی اٹھو، اور اٹھ کے اللہ کی قسم اٹھاؤ، اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہو کہ واقعی یہ وصیت ہمیں ایسے ہی اس نے کی تھی اور یہ مال ایسے ہی اس نے ہمیں دیا تھا۔ اگر وہ قسم اٹھا لیتے ہیں اور وارثوں کو یقین آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وارثوں کو اور بابسوخ ذرائع سے یہ بات پہنچی ہے یا ان کے پاس کوئی ایسا اتھینٹک ثبوت آ گیا کہ نہیں انہوں نے ڈنڈی ماری، تو ہماری تو میت نے وہ فلاں چیز لے کے آنی تھی، فلاں ملک میں گیا تھا، فلاں شہر میں گیا تھا، تو اس کو تو وہاں سے فلاں چیز لے کے آنی تھی، یا یہ جاتے وقت اپنے ساتھ یہ سونے کا ایک مٹکا لے کے گیا تھا، سونے کا پیالہ لے کے گیا تھا، چاندی کا کوئی سامان لے کے گیا تھا، وہ کدھر گیا؟ اس طرح کا اگر ان کو کوئی شک ہے تو پھر کیا کریں، میت کے جو وارث ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ان میں سے پھر 2 آدمی کھڑے ہو جائیں اور وہ ان 2 آدمیوں کی قسم کا رد کریں۔ ان کی قسم کا رد اور توڑ اس طرح ہوگا کہ وہ آدمی بھی قسم اٹھائیں کھڑے ہو کر اور کہیں کہ اللہ کی قسم، یہ 2 قسم کھانے والے غلط قسم کھا رہے ہیں، ہم صحیح قسم کھا رہے ہیں، ہماری فلاں چیز غائب ہے۔ تو اس طرح پھر ان پہلے 2 گواہوں کی قسم ختم ہو جائیں گی، پھر یہ آخر والے جو 2 گواہ ہیں ان کی قسم جو ہے وہ لاگو ہوگی اور ان کی قسم کے مطابق پھر عمل کیا جائے گا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، اور ترجمہ پڑھنے سے پہلے بلکہ اس کا شان نزول بھی سماعت فرما لیں کہ یہ آیات کب اتری تھیں۔ اسی قسم کا ایک واقعہ پیش آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آپ کی حیات طیبہ میں۔ ہوا یہ تھا کہ بنو سہم قبیلے کا ایک آدمی جو مسلمان تھا، وہ سفر میں نکلا، اور کس کے ساتھ سفر میں نکلا؟ یا سفر میں اس کو یہ 2 آدمی میسر آئے، 2 گواہ، اور یہ دونوں گواہ اس وقت نان مسلم تھے، عیسائی تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ ایک ان میں سے تھے تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں تھے، اور دوسرے تھے عدی بن بدا۔ یہ دونوں گواہ مقرر کر لیے اس مسلمان نے جس کا تعلق بنو سہم قبیلے سے تھا۔ اب یہ جب اس کا بنو سہم قبیلے کے شخص کا مال اور وراثت کی چیزیں جو کچھ بھی تھیں وہ لے کر ان کے گھر والوں کے پاس پہنچے، اس کے فوت ہونے کے بعد جا کے کہا کہ جی یہ آپ کی میت کا یہ سامان ہے اور یہ اس طرح اس نے وصیت کی تھی۔ اب اس شخص کے گھر والوں نے کہا کہ وہ چاندی کا ایک پیالہ تھا،
چاندی کا ایک جام تھا، وہ کدھر گیا؟ وہ غائب ہے اس کے سامان میں سے۔ تو اب پھر کیا ہوا؟ پھر بنو سہم قبیلے کے رشتہ داروں میں سے 2 آدمی کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کھڑے ہو کے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم تم دونوں غلط بیانی کر رہے ہو، اور تم نے پورا مال ہم تک نہیں پہنچایا میت کا۔ اور پھر انویسٹیگیشن کی گئی تو وہ جو جام تھا چاندی کا، جس کے اوپر سونے کا بھی کچھ کام ہوا تھا، وہ مکہ سے کسی شخص کے پاس سے مل گیا۔ اب جس شخص سے وہ ملا، کسی نے دیکھ لیا ہوگا نا، جس شخص سے ملا اس شخص نے کہا جی میں نے تو فلاں شخص سے خریدا، تو وہ پوچھتے پچھاتے بات ان 2 آدمیوں تک ہی پہنچ گئی، انہوں نے بیچا تھا وہ۔ تو اس طرح انہوں نے جھوٹ بولا تھا، اندر سے چاندی کا جام انہوں نے بیچ کے کھا لیا تھا، ہڑپ کر گئے تھے، اور جا کے اس کے علاوہ باقی کو چیزیں جا کے دے دی۔ تو بعد میں پھر اس فوت ہونے والے شخص کے رشتہ داروں میں سے 2 آدمی کھڑے ہوئے اور انہوں نے گواہی دی کہ اللہ کی قسم انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ایک واقعہ رونما ہوا، اور اس موقع پہ اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرمائی، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ پاک نے ایک قاعدہ قانون بنا دیا کہ وصیت پر 2 عادل گواہ مقرر کرنے ہیں، اور اگر ان پر شک ہو تو پھر ان کی قسم کو، ان کی بات کو رد کرنے کے لیے پھر میت کے قریبی رشتہ دار کھڑے ہو کر قسم اٹھائیں۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شہادت گواہی، شہادت، بینکم تمہاری آپس کی، بینکم تمہارے درمیان یا تمہاری آپس کی، یا ایھا الذین آمنوا شہادت بینکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہاری آپس کی شہادت، یعنی تمہاری آپس کی شہادت کا کیا اصول ہے، کیا ضابطہ ہے، کیا نصاب ہے، کیا طریقہ ہے، وہ آگے بیان ہونے لگا ہے۔ اذا جب، حاضرہ آ پہنچے، احدہ ایک کو، کم تم میں سے، اذا حاضرہ جب حاضر ہو جائے، یعنی جب آ پہنچے، احدہ ایک کو، کم تم میں سے، الموت موت، اذا حضر احدکم الموت جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے، یعنی آپ پہنچے سے مراد کہ موت کا وقت آ جائے، کیونکہ جب موت آ جائے گی تو پھر تو آدمی وصیت نہیں نہ کر سکتا، اس لیے آگے وضاحت فرما دی، حین الوصیت یعنی وصیت کے وقت، وصیت عام طور پہ موت کے قریب ہی ہوتی ہے، تو وصیت کے وقت جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے، پھر تمہاری آپس کی گواہی یہ ہے، اثنانی دو، ذوا والے، یہ ذوا بھی تثنیہ ہے، ذوا والے، ایک ہوتا ہے نا ذو والا، ذو عدل عدل والا، اور ذوا عدل 2 عدل والے، اور اس کی جمع بھی ہوتی ہے ذوو، ذوو یا ذوی، ذوا والے، عدل عدل، منکم تم میں سے، اثنانی ذوا عدل منکم 2 عدل والے،
آدمی ہوں جو تم میں سے ہوں، یعنی مسلمان ہوں۔ تو عام قاعدہ یہی ہے کہ جب تم نے گواہ مقرر کرنے ہیں تو مسلمان گواہ مقرر کرنے ہیں۔ او یا آخرانی، یا دو اور ہوں، او یا آخرانی دو اور، آخر کا معنی ہوتا ہے ادر، دوسرا، او آخرانی یا دو اور، یعنی دو گواہ اور ہوں، من غیرکم تمہارے غیر سے، غیر مسلم، ان اگر انتم ہو تم، ضرب تم سفر کے لیے نکلے یا سفر کر رہے، فی الارض زمین میں، ان انتم ضربتم فی الارض اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو، کیونکہ یہ غیر مسلموں کو گواہ بنانے والا مسئلہ یا اس کی سچویشن اسی وقت عام طور پہ پیدا ہوگی کہ جب آپ اپنے گھر میں نہیں ہیں، کیونکہ جب آپ مقیم ہوں گے تو پھر تو مسلمانوں کی آبادی میں رہتے ہوں گے نا، کافروں میں تو رہنا مستقل جائز ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا زیادہ امکان اسی وقت ہے جب آپ سفر میں ہوں۔ فا تو، یا پھر اصابت آ پہنچے، کم تمہیں مصیبت الموت موت کی مصیبت، پھر تمہیں موت کی مصیبت آ پہنچے، فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ پھر تمہیں موت کی مصیبت آ پہنچے، یعنی موت کا وقت آ جائے سفر کے اندر، تو پھر تم اپنے علاوہ غیر مسلموں میں سے بھی دو عادل گواہ مقرر کر سکتے ہو، اچھی رپیوٹ کے حامل۔ تحبسون تم روک لوگے، تحبسون تم روک لوگے، حبس یحبس کا معنی روکنا، حبس ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے جب ہوا رک جاتی ہے، بڑی حبس ہو گئی ہے۔ تحبسون تم روک لوگے، اور اگر کہنا ہو کہ وہ روک لیں گے تو تحبسون کی بجائے کیا کہیں گے؟ یحبسون۔ تحبسون تم روک لوگے، ہما ان دونوں کو، تحبسونہما تم ان دونوں کو روک لوگے، من بعد الصلاۃ نماز کے بعد۔ یہ کس وقت ہے روکنا؟ یہ روکنا کس وقت ہے؟ یہ آگے آئے گا ابھی۔ روکنے کے بعد کرنا کیا ہے؟ فا تو، یقسمانی وہ دونوں قسم اٹھائیں گے باللہ اللہ کی، تم نماز کے بعد ان دونوں کو روک لو، پھر وہ قسم اٹھائیں گے دونوں اللہ کی، قسم اٹھا کے کیا کہیں گے کہ اللہ کی قسم یہی مال اس میت نے ہمارے حوالے کیا تھا اور یہی وصیت اس نے کی تھی، اور یہ دونوں کو روکنے والا اور ان سے قسم اٹھانے والا کام کب لیا جائے گا؟ ہر حالت میں نہیں لینا، یہ اس صورت میں ہے ان اگر، شرط یہ ہے ان اگر، اور ان کے نون کے اوپر جزم تھی، آگے میں لانے کے لیے اس کے نیچے زیر لگائی گئی، ان ارتبتم الگ الگ یوں تھا ان اگر، ارتبتم تمہیں شک ہو، تم شک میں پڑ جاؤ، ریب اسی سے ہے نا، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں، ریب شک کو کہتے ہیں، تردد، ملا کے پڑھیں گے ان ارتبتم اگر تمہیں شک ہو تو پھر یہ کام کرنا ہے، مسجد میں نماز کے بعد روک لینا، اور وہ دونوں جو ہیں ان سے کہیں کہ بھائی قسم اٹھاؤ، اور وہ قسم اٹھا کے کیا کہیں گے؟ وہ اللہ کی قسم اٹھا کے یہ کہیں گے، لا نشتری نہیں ہم لیں گے،
اشترا یشتری کا معنی خرید و فروخت کرنا بھی ہوتا ہے یا لینا بھی. جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے نا، لا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کے بدلے تھوڑا سا مول دنیا کا مت لو. تو لا تشترو کا وہاں معنی ہم کیا کرتے ہیں؟ حاصل کرو، نہ حاصل کرو. تو یہاں بھی وہی لفظ ہے، لا نشتری، نہیں ہم حاصل کریں گے، بھی ہی بدلے اس کے، بازر بھی بدلے ہی اس کے، نہیں ہم حاصل کریں گے اس کے بدلے. کس کے بدلے؟ اس قسم کے بدلے. یہ جو ہم قسم اٹھانے لگے ہیں نا، اس قسم کے بدلے ہم نہیں لیں گے، نہیں حاصل کریں گے. ثمنن، کوئی قیمت. اس جھوٹی قسم اٹھانے کے پیچھے ہمارا کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے کہ ہم تھوڑا سا مال حاصل کرنے کے لیے یہ جھوٹی قسم اٹھا دیں آپ کے سامنے، ایسا نہیں ہے. وَلَوْ کَانَ، اور اگرچہ، واو اور لو اگرچہ، لو کا معنی اگرچہ بھی ہوتا ہے اور کاش بھی ہوتا ہے. وَلَوْ، اور اگرچہ، کان ہو، ذا والا، قربا قرابت رشتہ، وَلَوْ ذا قربا، وَلَوْ کان، اور اگر ہو، ذا قربا، رشتے والا، اگرچہ وہ قرابت والا ہو. یعنی یہ جو ہم قسم اٹھا رہے ہیں، اس قسم کسی کے حق میں اٹھائی جائے گی نا، یا کسی کے خلاف اٹھائی جائے گی؟ یعنی اس قسم کی بنیاد پہ کسی کو فائدہ ہوگا، کسی کو نقصان ہوگا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس قسم کو اٹھا کر، جس کے متعلق ہم قسم اٹھا رہے ہیں، جس کو نفع نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ ہمارا قریبی رشتہ دار بھی ہوگا نا، تو اللہ کی قسم ہم یہ جھوٹی قسم اٹھا کر کوئی دنیاوی قیمت، مال، دولت حاصل نہیں کریں گے، بلکہ عدل و انصاف کی بنیاد پر ہم قسم اٹھائیں گے. وَلَا نَكْتُمُ، اور نہیں ہم چھپائیں گے. لا نَكْتُمُ، کاتم یکتم، باب ناصر ینصر، نَكْتُمُ، لا نَكْتُمُ، نہیں ہم چھپائیں گے. نون کا معنی ہم، اور اگر کہنا ہو کہ نہیں وہ چھپائیں گے تو لا نَكْتُمُ کی بجائے لا یکتم. ولا نکتم، اور نہیں ہم چھپائیں گے. نکتم، اکتم، تکتم، یکتم. ولا نکتم، اور نہ ہم چھپائیں گے، شہادت اللہ، اللہ کی شہادت. شہادت کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے، گواہی کو. یہ اس کی شان و عظمت اور اس کے مقام کو واضح کرنے کے لیے کہ شہادت اور گواہی جو ہے نا، یہ بہت عظیم کام ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. تو کسی چیز کی جب اللہ کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے نا، کسی چیز کی جب اللہ کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے تو پھر اس کے مقام و مرتبے میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو اب جتنی مسجدیں ہیں سارے اللہ کے گھر ہیں. تو یہ جو ہمارے گھر ہیں یہ بھی تو اللہ کے ہی ہیں، مالک تو اللہ ہی ہے نا زمین و آسمان. لیکن جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اور بطور خاص جو خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، اس کو بیت اللہ بطور خاص کہا جاتا ہے. تو وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے مقام اور اس کے شرف کو واضح کرنے کے لیے. اسی طرح ناقۃ اللہ، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہا گیا تھا، اللہ کی اونٹنی. اونٹنیاں تو ساری اللہ کی ہیں، لیکن وہ خاص اونٹنی تھی جو موجزانہ طور پہ اللہ پاک نے بھیجی تھی. وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، اور نہیں ہم چھپائیں گے اللہ کی شہادت. اِنَّا، بے شک ہم، یہ اِنَّا جمع نون الف نا، اِنَّا نا یا اِنَّا، بے شک ہم، یعنی بے شک بھی ہے اور ہم، دونوں معنی اس میں موجود ہیں. اِنَّا، بے شک ہم، اِذًا، اس وقت، تب یا اس وقت،
لام زبر لا، یقیناً، من الآثمین، گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ اسمن ایک ہوتا ہے سین والا اسم، اسم شریف، آپ کا اسم شریف کیا ہے؟ اسم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اسمن کا معنی ہوتا ہے نام، اور سین کی جگہ سا ہو نا، سا، اسمن، اسمن کا معنی ہوتا ہے گناہ، اور آثمن فاعل کے وزن پہ، آثمن کا معنی گناہ کرنے والا، گناہ گار۔ تو یہ آثمن کی جمع ہے آثمین، جیسے مسلمن کی جمع مسلمین۔ تو وہ یہ قسم بھی اٹھائیں گے، وہ یہ قسم اٹھا کے یہ بات بھی کہیں گے کہ اگر ہم اللہ کی شہادت کو چھپائیں گے نا، انا، بے شک ہم، اذن، تب، اس وقت، لم زبر لا، یقیناً، من الآثمین، گناہ گاروں میں سے ہوں۔ ہمیں اس بات کا شعور ہے، پتہ ہے کہ اگر ہم یہ اللہ کی شہادت اور گواہی ہے اس میں گڑبڑ کریں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس لیے ہم سچی سچی بات کریں گے۔ فا، پھر، ان، اگر، اوسیرا، اوسیرا اطلاع پائی جائے، آثارا یا اثرو کا معنی ہوتا ہے مطلع ہو جانا، اطلاع پا لینا کسی چیز کے بارے میں، تو یہ فعل مجہول ہے، پیسو وائس، شروع میں پیش اور سیکنڈ لاسٹ حرف کے نیچے زیر، آخری سے پہلے والا حرف جو اس کے نیچے زیر، جیسے کہ یہاں ہے عین پر پیش ہے اور ثا کے نیچے زیر ہے۔ تو ایسے جو الفاظ ہوتے ہیں ان میں فعل مجہول کا کیا گیا کا معنی پایا جاتا ہے، کیا گیا، جانا گیا، کھایا گیا۔ فَإِن، پھر، اگر، اوثیرا، اطلاع پائی جائے، علی، پر، کس چیز پر؟ انہما، کہ بے شک وہ دونوں، استحقا، مرتکب ہوئے ہیں، مستحق ہوئے ہیں یا مرتکب ہوئے ہیں، اثمن، گناہ کے۔ اگر دیگر ذرائع سے یہ پتہ چل جائے تحقیق کے بعد کہ واقعی یہ دونوں گواہی دینے والے جھوٹی گواہی دے کے گناہ گار ہو گئے، فا، تو، آخرانی، آخر سے آخرانی، تو دو دوسرے، یقومانی، کھڑے ہوں، یقومانی یہ بھی تثنیہ ہے، یقومانی، دونوں کھڑے ہوں، مقام، جگہ، ہما، ان دونوں کی، پہلے دو کی جگہ یہ دوسرے دو کھڑے ہو جائیں، من الذین، ان لوگوں میں سے، کن لوگوں میں سے یہ کھڑے ہوں گے؟ استحق، ارتکاب ہوا ہے، علیہم، جن کے خلاف، الاولا، یعنی پہلے دو۔ تو یہ جو بعد والے دو ہیں یہ کھڑے ہوں گے، کن میں سے کھڑے ہوں گے؟ ان میں سے کھڑے ہوں گے جن کے خلاف گناہ کا ارتکاب ہوا ہے، یعنی جن کو نقصان پہنچایا ہے، ان دو شخصوں نے، گواہوں نے، جھوٹی قسم اٹھا کے یا مال ہڑپ کر لیا یا چھپا لیا، تو نقصان تو رشتہ داروں کو ہی ہوا نا، تو ان رشتہ داروں میں سے دو کھڑے ہوں گے، استحق علیہم الاولا، جانی جن کے خلاف پہلے دو نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، وہ دو کھڑے ہو جائیں اب نئے، جن کو پہلے دو نے نقصان پہنچایا ہے۔ فا، تو، یقسمان باللہ، تو وہ دونوں قسم کھائیں گے اللہ کی، لام زبر لا، کہ یقیناً، شہادتنا، ہماری گواہی، احقو، زیادہ حقدار ہے، زیادہ سچی ہے، زیادہ حق پر مبنی ہے، من، سے، شہاداتی، گواہی سے، ہما، ان دونوں کی۔ وہ کہیں گے کہ ہماری گواہی اللہ کی قسم ان سے زیادہ سچی ہے، انہوں نے جھوٹ بولا۔ وما اعتدینا، وما، اور نہیں، اعتدینا، ہم نے زیادتی کی، ملا کے پڑھیں گے، وما اعتدینا،
اور ہم نے زیادتی ہرگز نہیں کی، انا بے شک ہم، اذن تب، اگر ہم زیادتی کریں، جھوٹی قسم اٹھائیں، انا بے شک ہم، اذن اس وقت، لم زبر لا، یقیناً من الظالمین، ظالموں میں سے ہوں گے۔ ہمیں اس بات کا شعور ہے کہ یہ جھوٹی قسم اٹھانا، جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے اور یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اگر ہم ایسا کریں گے، زیادتی کریں گے ان پر، ان کی قسم کو جھوٹا کہہ کے، تو پھر ہم اس وقت بہت بڑے ظالم ہوں گے۔ کہتے ہیں یہ جو ہم نے شہادت کا، گواہی کا نظام بنایا نا، اس کے کچھ فائدے ہوں گے، اس کی مصلحتیں اللہ پاک نے آگے بیان کی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ جب بھی کوئی شخص کسی میت کے پاس ہوگا تو اس کو پتہ ہے کہ بعد میں مجھے قسم دینی پڑے گی اگر میں نے کوئی گڑبڑ کی تو، اور اگر میرا کام غلط ثابت ہو گیا تو دوسرے دو آدمیوں نے قسم اٹھا لینی ہے ان کے رشتہ داروں میں سے، تو میری قسم بھی جھوٹی ثابت ہو جائے گی، آئندہ کے لیے میری ریپیوٹ بھی خراب ہوگی، بےزتی بھی ہوگی، اور لوگوں کی نظر میں ہم ننگے بھی ہوں گے۔ ذالک، یہ ادنا زیادہ قریب ہے، یعنی 100% تو جھوٹ کے امکانات کو ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک مورل پریشر ہوگا معاشرے پہ کہ بھائی قسم بھی لی جا سکتی ہے مسجد میں، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے لوگوں کے سامنے۔ ذالک، یہ ادنا زیادہ قریب ہے، ان کے یاتو وہ آئیں، بازر بھی ساتھ، الشہاداتی گواہی کے، ملا کے پڑھیں گے، ذالک ادنا ان یاتو بالشہادتی، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہی کو لے کر آئیں یا گواہی دیں، علی وجہ، وجہ چہرے کو کہتے ہیں نا، علی وجہ، چہرے پر یا طریقے پر، ہاں اپنے، علی وجہ ہاں اپنے طریقے پر، یعنی جو گواہی کا صحیح طریقہ ہے نا اس طریقے پر گواہی دیں۔ یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہی کو اس کے طریقے پر ادا کریں، یعنی اس سے اس چیز کا امکان بڑھ جائے گا کہ گواہی دینے والے ذرا سوچ سمجھ کے گواہی دیں گے، جو بنتی ہے وہی دیں۔ او یا یہ بھی اس کی مصلحت اور حکمت ہے کہ یخافو، وہ ڈریں گے، ان کے تردہ، کہ رد کر دی جائیں گی، تردہ شروع میں پیش اور سیکنڈ لاسٹ حرف پر زبر، یہ بھی فعل مجہول کی علامت ہوتی ہے، ان تردہ، کہ رد کر دی جائیں گی، ایمان، قسمیں، یعنی ان کی قسمیں، بعد ایمانہم، میت کے رشتہ داروں کی قسموں کے بعد، یہ بھی ان کے دل میں ڈر ہوگا، کیسے بھی ہو جاتا ہے۔ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے، یہ قاعدے قوانین تو بنائے جاتے ہیں، معاشرے کو کچھ قوانین کا پابند تو کیا جاتا ہے، لیکن قاعدے قانون بنانے سے جرائم پورے ختم نہیں ہوتے۔ اصل معاشرے کی اصلاح کا، انسانوں کی، قوموں کی، معاشروں کی، افراد کی اصلاح کا جو اصل طریقہ ہے وہ ہے ان کو اندر سے بدلا جائے، ان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کیا جائے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین پیدا کیا جائے۔ اس لیے آخر میں فرمایا کہ پوری طرح تمہیں سیدھا رکھنے والی چیز تو یہ اللہ کا ڈر اور تقوی ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، واسمعوا، اور سنو، کیا سنو؟ قرآن سنو، نبی کا فرمان سنو، آخرت کی باتیں سنو، تقوی پیدا کرنے والی باتیں سنو۔ اس سے جب تم سنو گے تو تمہاری اصلاح ہوگی نا۔ تو سننا جو ہوتا ہے نا، سننا یہ اصلاح کا پہلا دروازہ ہوتا ہے، پہلا سٹیپ ہوتا ہے۔ تو جو آدمی سنتا ہی نہیں، آج کتنے لوگ ہیں جو خطبہ جمعہ بھی نہیں سنتے، یا تو جمعہ پڑھنے آتے ہی نہیں، اگر آتے بھی ہیں تو آخر میں آتے، سنتے ہی کوئی نہیں۔ علماء کے پاس بیٹھنا، اسکالرز کی بات سننا، دین کی بات سننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سننا، یہ کتنے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں؟ جب سنتے نہیں تو اصلاح بھی کوئی نہیں ہوتی۔
تقوی ڈر بھی کوئی نہیں پیدا ہوتا، اس لیے فرمایا واتقوا اللہ واسمعوا، اور اللہ سے ڈر جاؤ اور سنا کرو، واللہ، اور اللہ لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، نہیں راہ دکھاتا، القوم الفاسقین، نافرمان لوگوں کو۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں دین اسلام کے پیارے پیارے اور خوبصورت قواعد و ضوابط اور قوانین کو اپنی زندگی میں فالو کرنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنا تقوی اور ڈر نصیب فرما دے، اللہ ہمیں حق بات کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔